السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل موہی میرے بیٹے کو کبھی اولاد نہیں دے گی۔ میری ساس مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تھی اور شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ایک دن ساس اچانک فالج کا شکار ہو گئی تو میں نے رات دن ایک کر کے ان کی خدمت کی، مگر شوہر پھر بھی مجھ سے خائف رہتا تھا۔ ایک رات میں ساس کے کمرے میں دودھ دینے جانے لگی تو اندر کا منظر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساس اچانک کھڑی ہو گئی اور ہنستے ہوئے شوہر سے ایک ایسی بات کہی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھوں پر لالچ اور ہوس کی ایسی موٹی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے اپنے خونی اور قریبی رشتہ داروں کی محبت، ان کی قربانیاں اور ان کے آنسو بھی نظر نہیں آتے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی اندھی ہوس، مکاری اور ایک ایسی معصوم لڑکی کی بے لوث محبت اور قربانی کی کہانی ہے جس کا انجام ہر اس انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو دوسروں کا حق مارنے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ صبا ایک انتہائی خوبصورت، نیک دل اور معصوم سی لڑکی تھی جس کی پوری زندگی اپنے بوڑھے باپ کی محبت اور ان کی چھاؤں میں گزری تھی۔ اس کا باپ شہر کا ایک بہت بڑا اور نامور صنعت کار تھا جس کی شہر کے مختلف علاقوں میں کئی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے چل رہے تھے، اور اس کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کی نقدی موجود تھی۔ صبا کی ماں اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اس لیے اس کے باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا اور اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر آسائش لا کر دی تھی۔ صبا اپنے باپ کی اس کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اور اس کا باپ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ صبا کو دنیا کی ہر برائی اور ہر دکھ سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے صبا کی پرورش ایک شہزادیوں کی طرح کی تھی۔ صبا کے لیے اس کے باپ نے ایک بہت بڑی حویلی بنوائی تھی جس میں درجنوں نوکر چاکر ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ صبا کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی گئی تھی۔ وہ جو مانگتی تھی اس کا باپ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا، لیکن صبا کے دل میں کبھی کوئی غرور یا تکبر نہیں آیا تھا۔ وہ ایک انتہائی سادہ اور نرم دل لڑکی تھی جو غریبوں کی مدد کرتی تھی اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی۔ اس کی زندگی ایک خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی، لیکن پھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے صبا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن صبا کی زندگی کا سب سے تاریک اور ہولناک دن تھا، جب اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی ہے۔ باپ کی موت کے بعد صبا اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں تھا جو اس کا دکھ بانٹ سکتا۔ باپ کی موت کے بعد صبا کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا تھا، اور وہ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اپنے باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔
اسی دوران صبا کی شادی کامران نامی ایک پڑھے لکھے لیکن اندر سے انتہائی لالچی اور مکار انسان سے ہو گئی۔ کامران کی ماں شکیلہ جو صبا کی ساس تھی، وہ ایک انتہائی چالاک، منہ پھٹ اور ظالم عورت تھی، جس کی نظریں شروع دن سے ہی صبا کی اس کروڑوں روپے کی جائیداد اور اس کی فیکٹریوں پر لگی ہوئی تھیں۔ شادی کے وقت تو شکیلہ اور کامران نے صبا کے سامنے اتنی محبت اور اتنی شرافت کا ڈرامہ کیا تھا کہ صبا کو لگا کہ شاید قدرت نے اسے اس کے باپ کے جانے کے بعد ایک اور محبت کرنے والا خاندان دے دیا ہے۔ شکیلہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھنے کے جھوٹے وعدے کرتی تھی، اور کامران بھی اس کے سامنے ایک بہت ہی خیال رکھنے والے شوہر کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ صبا بھی اپنے نئے گھر میں خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا، شکیلہ اور کامران نے اپنا اصلی اور گھنونا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ شادی کو کئی سال گزر جانے کے باوجود جب صبا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو شکیلہ نے صبا کی زندگی کو ایک جہنم بنا دیا۔ اس نے صبا پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ روزانہ صبا کو انتہائی زہریلے اور جلی کٹی باتیں سناتی اور اسے پورے خاندان کے سامنے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ شکیلہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی جس سے صبا کا دل بری طرح ٹوٹ جائے۔ وہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا تو شکیلہ ان کے سامنے صبا کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ کامران سے اونچی آواز میں کہتی کہ وہ اس کلموہی اور بانجھ لڑکی کو گھر سے نکال دے اور کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کر لے، تاکہ ان کے خاندان کا نام آگے بڑھ سکے اور انہیں کوئی وارث مل سکے۔ صبا یہ تمام طعنے اور یہ ساری ذلت خاموشی سے اپنے دل میں دبا لیتی اور اکیلے بیٹھ کر اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے خون کے آنسو روتی، لیکن اس نے کبھی اپنے شوہر یا اپنی ساس کے سامنے پلٹ کر جواب نہیں دیا، اور ہمیشہ ان کی عزت کی وہ سوچتی تھی کہ شاید اس کا صبر ایک دن رنگ لائے گا اور اس کی ساس کا دل نرم ہو جائے گا۔ لیکن شکیلہ کا دل پتھر کا تھا، جس پر صبا کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کامران بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر صبا سے انتہائی سرد اور روکھا رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ صبا کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور صبا سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا۔ اگر صبا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے جھڑک دیتا اور کہتا کہ وہ اس سے تنگ آ چکا ہے۔ صبا ان دونوں کے اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی کہ اس کی گود ہری ہو جائے، تاکہ اس کے گھر کا یہ روز روز کا تماشا اور یہ ذلت ختم ہو سکے۔ لیکن وہ پھر بھی اپنا گھر بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت کام میں لگی رہتی اور ساس کے ہر طعنے کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتی۔ ایک دن گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ صبا کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور کامران اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک شکیلہ کے کمرے سے اس کی ایک انتہائی زوردار اور خوفناک چیخ
پورے گھر میں گونجی۔ صبا اور کامران بدحواس ہو کر دوڑتے ہوئے شکیلہ کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شکیلہ زمین پر گری ہوئی تڑپ رہی ہے اور اس کا منہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو چکا ہے اور اس کی آنکھیں الٹی ہو رہی تھیں، اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے صرف عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ صبا یہ منظر دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس نے فوراً ایمبولینس کو بلایا۔ ایمبولینس کی تیز آواز کے ساتھ وہ شکیلہ کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچے، جہاں ڈاکٹروں نے کئی گھنٹوں کے تفصیلی معائنے اور بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انتہائی افسردہ چہرے کے ساتھ انہیں بتایا کہ شکیلہ کو ایک بہت ہی شدید اور خطرناک فالج کا حملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ اور اس کے جسم کا دایاں حصہ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکا ہے، اور اب وہ ساری زندگی اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکے گی۔ یہ خبر سن کر صبا کے دل میں اپنی ساس کے لیے ایک انتہائی گہری ہمدردی اور دکھ کا جذبہ جاگ اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس عورت نے اسے کتنے دکھ دیے، اسے کیسی کیسی گالیاں دی ہیں اور اسے کتنے گندے طعنے مارے ہیں۔ صبا کا دل بالکل صاف تھا اور وہ کسی سے نفرت کرنا جانتی ہی نہیں تھی۔ صبا نے اپنے سارے پرانے دکھ، اپنے سارے آنسوں اور اپنے دل میں موجود تمام شکوے ہمیشہ کے لیے بھلا دیے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک سگی بیٹی بن کر اپنی اس معذور اور بے بس ساس کی خدمت کرے گی۔ ہسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد صبا نے اپنی پوری زندگی اپنی ساس کے نام کر دی۔ اس نے گھر کے نوکروں کو ہٹا کر ساس کی خدمت کا سارا ذمہ خود لے لیا۔ وہ دن رات اپنی ساس کے بستر کے پاس بیٹھی رہتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ساس کا بستر صاف کرتی، انہیں اپنے نازک ہاتھوں سے سپنج باندھ دیتی، ان کے کپڑے بدلتی اور انہیں وقت پر دوائیاں دیتی۔ وہ اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں سے نرم غذا بنا کر کھلاتی، اور راتوں کو جب سب سو جاتے تو وہ جاگ کر اپنی ساس کی مفلوج ٹانگوں اور بازوؤں کی گھنٹوں تک مالش کرتی، تاکہ اسے کچھ سکون مل سکے اور اس کے جسم میں خون کی گردش بحال ہو سکے۔ صبا کی اپنی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ ساری رونق اور وہ ساری خوبصورتی جو کبھی اس کی پہچان تھی، وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ جو کبھی اتنے نرم ہوا کرتے تھے، اب وہ سخت اور کھردرے ہو چکے تھے۔ وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ ذرا سی آہٹ پر وہ اٹھ کر ساس کے پاس پہنچ جاتی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر کبھی کوئی شکایت نہیں آئی، اور وہ مسلسل اپنے رب سے اپنی ساس کی صحت یابی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس کی اس بے لوث خدمت اور اس کی اس عظیم قربانی کو دیکھ کر اس کا شوہر کامران اس سے خوش ہو جائے گا، اور اس کے دل میں صبا کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ سوچتی تھی
کہ کامران جب دیکھے گا کہ وہ اس کی ماں کی کتنی خدمت کر رہی ہے تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اسے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ لیکن کامران کا رویہ اب بھی ویسا ہی پر اسرار اور سرد تھا۔ وہ صبا کی کسی بھی قربانی کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ گھر میں انتہائی پریشان اور کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ جب بھی صبا اس سے پوچھتی کہ وہ کیوں پریشان ہے تو کامران انتہائی جھوٹی اور مکارانہ ہمدردی کا ناٹک کرتے ہوئے کہتا کہ اس کی ماں کے اس پرائیویٹ ہسپتال کے چکروں، ان کی مہنگی ترین ادویات اور ان کی روزانہ کی فزیو تھراپی کے اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ صبا کے سامنے رونے کا ناٹک کرتا اور کہتا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ سارے پیسے کہاں سے لائے گا، اور اس کا اپنا کاروبار بھی آج کل شدید نقصان میں جا رہا ہے اور مارکیٹ میں اس پر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا ہے۔ صبا اپنے شوہر کی اس پریشانی کو دیکھ کر مزید دکھی ہو جاتی اور اسے تسلی دیتی کہ وہ فکر نہ کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کامران کو دلاسا دیتی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح ساس کے اس جھوٹے اور مکارانہ فالج کو کئی مہینے گزر چکے تھے اور صبا کی زندگی ایک مشین کی طرح بن چکی تھی جس کا کام صرف اور صرف خدمت کرنا اور طعنے سننا تھا۔ ایک رات جب گھر میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور صبا ساس کے کمرے کے باہر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی تھکاوٹ سے اونگھ رہی تھی کہ اچانک کامران اس کے پاس آیا۔ کامران کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ اور پریشانی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی موٹی سی فائل موجود تھی جس میں بہت سارے قانونی کاغذات لگے ہوئے تھے۔ کامران نے اپنے چہرے پر انتہائی جھوٹا دکھ اور ایک بہت بڑی مجبوری کا ڈرامہ سجاتے ہوئے صبا کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کامران کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک اور ایک شیطانی خوشی تھی جسے صبا اپنی شدید تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے دیکھ نہیں سکی۔ کامران نے وہ دستخط شدہ فائل انتہائی جلدی سے اور تقریباً چھیننے کے انداز میں صبا کے ہاتھوں سے لی اور وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ وہ اتنا تیز گیا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں صبا اپنا ارادہ نہ بدل لے۔ صبا کو ایک لمحے کے لیے اپنے شوہر کی یہ جلد بازی تھوڑی عجیب لگی، لیکن اس نے اپنی ساس کی بیماری کا سوچ کر اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی ساس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے جن کاغذات پر ابھی دستخط کیے ہیں وہ اس کی موت کے اور اس کی بربادی کے پروانے تھے، اور اس کے شوہر نے اس کی ہمدردی اور اس کی سچائی کا کتنا خوفناک اور غلیظ فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کاغذات کسی ہسپتال کے بلوں کے نہیں تھے، بلکہ وہ اس کی کروڑوں کی جائیداد کو کامران کے نام منتقل کرنے کے قانونی کاغذات تھے۔ صبا مزید کئی دن تک اسی طرح اپنی ساس کی خدمت میں لگی رہی۔ اس کا جسم اب پوری طرح جواب دے چکا تھا۔ اسے اکثر بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے تھے اور اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی
کہ وہ اپنا وزن اٹھا سکے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مسلسل درد رہنے لگا تھا اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ قدرت ایک دن اس کی اس محنت کا صلہ ضرور دے گی اور اس کا گھر آباد ہو جائے گا۔ وہ اپنے دل میں روزانہ یہ امید جگاتی تھی کہ شاید کل کا دن آج سے بہتر ہوگا اور اس کے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کے سامنے ایک ایسا بھیانک اور خوفناک سچ آنے والا تھا جو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے والا تھا، اور اس کی اس ساری سچائی اور بے لوث خدمت کا صلہ اسے ایک ایسے ہولناک دھوکے کی صورت میں ملنے والا تھا جس کی اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن رات کے وقت صبا کے دل میں اچانک سے اپنی ساس کے کمرے میں جانے کا خیال آیا، تو صبا نے جب دروازے کی چھوٹی سی درز سے اپنی آنکھ لگا کر اندر اندھیرے کمرے میں جھانکا تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کے پورے جسم کے خون کو یکدم منجمد کر دیا، اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں بری طرح رک گئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساس کا وہ بستر جس پر وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک بے جان لاش کی طرح مفلوج پڑی ہوئی تھی، وہ بالکل خالی تھا، اور اس کی چادریں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ صبا کی معصوم آنکھیں وحشت، حیرت اور ایک شدید ترین صدمے سے پوری طرح پھٹ گئیں۔ اس کا دماغ یہ ماننے کو کسی بھی صورت تیار ہی نہیں تھا کہ وہ عورت جو پچھلے 6 مہینے سے اپنا ایک چھوٹا سا بازو تک نہیں اٹھا سکتی تھی، اور جسے صبا خود روزانہ اپنے نازک ہاتھوں سے کروٹ دلواتی تھی، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی، اور جس کی تمام غلاظتیں وہ بغیر کسی کراہت کے صرف ایک بیٹی کا فرض سمجھ کر صاف کرتی تھی، وہ عورت اس وقت بستر پر موجود نہیں تھی۔ صبا نے اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ تھوڑا سا اور آگے جھک کر کمرے کے دوسرے روشن حصے میں دیکھا، تو اس کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بہت ہی بھاری لوہے کا ہتھوڑا مار دیا ہو، اور اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ایک ہی پل میں چھین لی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس کی وہ ظالم اور منہ پھٹ ساس شکیلہ بالکل تندرست، توانا اور صحت مند حالت میں اپنے دونوں پیروں پر انتہائی مضبوطی سے کھڑی تھی۔ اس کے جسم میں فالج نام کی کسی بیماری کا کوئی ادنا سا نشان تک نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے کے بالکل بیچ میں آئی، اور اس کے سامنے اس کا اپنا سگا شوہر کامران کھڑا تھا۔ شکیلہ نے انتہائی خوشی اور ایک بے پناہ شیطانی غرور سے اپنے بیٹے کامران کے گلے لگ کر ایک انتہائی مکارانہ اور گھنونا قہقہہ لگایا، اور کامران بھی اپنی ماں کے ساتھ ہنسنے لگا۔ کامران کے ہاتھ میں بالکل وہی موٹی سی خاکی رنگ کی فائل موجود تھی جس پر اس نے چند دن پہلے صبا سے ہسپتال کے ان غیر ملکی ڈاکٹروں کے بلوں اور انشورنس کا جھوٹا بہانہ بنا کر اندھیرے میں انتہائی جلدی سے دستخط کروائے تھے۔ صبا اپنے کانوں پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا بھیانک اور غلیظ کھیل ہے
جو اس کی سچائی اور اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ اس کی وہ مفلوج سانس تو بالکل ٹھیک تھی، اور وہ اتنے لمبے عرصے سے صرف اور صرف ایک بہت بڑا ڈرامہ کر رہی تھی، اور اس کا شوہر کامران اس ساری گھناؤنی سازش میں اپنی ماں کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ شکیلہ نے ہنستے ہوئے کامران کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی فخر اور بے شرمی سے ایسی بات کہی جو صبا کے کانوں میں ابلتا ہوا اور پگھلا ہوا سیسا بن کر اتری، اور جس نے اس کی روح تک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شکیلہ نے کہا مارتے ہوئے کامران سے کہا کہ دیکھ میرے بیٹے، میری شاندار اور لاجواب اداکاری، اور میرے اس جھوٹے فالج کا کمال۔ اس کلموہی اور بے وقوف لڑکی نے میری اس جھوٹی بیماری کے دکھ اور ہمدردی میں اندھی ہو کر ان تمام وراثت کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں جو تو نے اس ہسپتال کی فائل اور انشورنس کے بلوں کے کاغذوں کے درمیان بہت ہوشیاری سے چھپا کر رکھے تھے۔ ہم نے کتنی آسانی اور کتنی صفائی سے اسے بے وقوف بنا لیا۔ وہ دن رات جاگ جاگ کر ایک نوکرانی کی طرح میری غلاظتیں صاف کرتی رہی، میری ٹانگیں دباتی رہی، اور ہم اس کے باپ کی وہ ساری کروڑوں کی جائیداد ہتھیانے کا منصوبہ بناتے رہے، اور اسے کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ اب اس کے اس مرے ہوئے باپ کی وہ ساری فیکٹریاں، وہ کروڑوں روپے کی جائیداد، وہ سارے پلاٹس اور وہ سارا بینک بیلنس مکمل طور پر اور قانونی طور پر ہمارے نام ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اس کے کسی احسان کی، اس کی کسی خدمت کی اور اس کی شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کل صبح ہی اٹھ کر اس بانجھ اور منحوس لڑکی کو اس کے پہنے ہوئے کپڑوں میں دھکے دے کر اس گھر سے اور اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر سڑک پر پھینک دینا، کیونکہ اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ اس نے جو ہمیں دینا تھا وہ دے چکی ہے، اور اس کے بعد تم اپنی اس خوبصورت کزن سے شادی کر لینا جس سے میں نے تمہاری بات بہت پہلے پکی کی ہوئی ہے، تاکہ تم اپنی باقی کی زندگی عیش و عشرت سے اور ایک بادشاہ کی طرح گزار سکو۔ کامران نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انتہائی بے شرمی اور لالچ بھرے لہجے میں کہا کہ ہاں ماں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں بھی اس روتی دھوتی اور مایوس لڑکی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا تو یہ ہر وقت منہ لٹکائے رکھتی تھی، لیکن اس بے وقوف نے کتنی جلدی ان کاغذات پر سائن کر دیے۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ وہ ہسپتال کا بل نہیں بلکہ اس کی موت کا پروانہ تھا۔ اب یہ گھر، یہ گاڑیاں اور یہ سارا پیسہ صرف ہمارا ہے، اور کل میں خود اسے بالوں سے پکڑ کر اس گھر کے دروازے سے باہر پھینکوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس کی اصل اوقات کیا ہے۔ یہ انتہائی بھیانک اور خوفناک راز سنتے ہی صبا کے ہاتھوں کی اور اس کے پورے جسم کی ساری طاقت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اس کا پورا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ صدمہ اتنا گہرا اور اتنا اچانک تھا کہ اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے وہ گرم دودھ کا بھرا ہوا گلاس
اور وہ ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری اور ایک انتہائی زوردار چھناکے کی آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گئی۔ گلاس کے اس طرح اچانک ٹوٹنے کی زوردار آواز سن کر کمرے کے اندر ہنسنے والے وہ دونوں ظالم ماں بیٹے ایک دم سے گھبرا کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر آتے، صبا اس ناقابل برداشت صدمے، اس ہولناک دھوکے، اس شدید ترین تھکاوٹ اور اپنے اس ٹوٹے ہوئے بھروسے کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو بیٹھی اور وہیں دروازے کی چوکھٹ کے بالکل پاس بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور وہ ایک گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ کامران نے جلدی سے بکھلاتے ہوئے دروازہ کھولا اور راہداری میں صبا کو زمین پر گرا ہوا اور دودھ کو بکھرا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ وہ واپس اپنے بستر پر لیٹ جائے اور خود صبا کے پاس آ کر اسے ہلانے لگا۔ صبا مکمل طور پر بے ہوش تھی اور اس کی نبض بہت مدھم چل رہی تھی۔ کامران سمجھا کہ شاید وہ اپنی اس مسلسل جاگنے کی تھکاوٹ، اپنی کمزوری اور نیند کی کمی کی وجہ سے چکر کھا کر گر گئی ہے، اور اس نے خوش قسمتی سے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ کامران نے صبا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لا کر اس کے کمرے کے بستر پر انتہائی لاپرواہی سے پھینک دیا اور اس کے اوپر ایک کمبل ڈال کر واپس اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی اس شیطانی کامیابی کا جشن منانے لگا۔ صبا کو جب کئی گھنٹوں بعد فجر کے قریب ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا اور اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا تو اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ کوئی بہت ہی خوفناک اور برا خواب دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے وہ ٹوٹا ہوا گلاس، وہ دودھ اور وہ ساری باتیں حرف بہ حرف یاد آئیں تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے روکنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے تکیے میں منہ دے کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ صبا کے دل پر اس وقت جو قیامت گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی دوسرا انسان نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے اپنے اس مرحوم اور شفیق باپ کی بہت یاد آ رہی تھی جس نے اسے اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا، اور آج اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بھیانک فراڈ ہوا تھا جس کی اس نے کبھی اپنے تصور میں بھی امید نہیں کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے اپنے دن رات، اپنی نیندیں، اپنا سکون اور اپنی جوانی اس ظالم عورت کی خدمت میں گزار دی جس نے اس کی پیٹھ میں اتنا گہرا خنجر گھونپا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ان ظالموں اور ان غاصبوں کے سامنے انجان بننے کا کوئی ڈرامہ نہیں کرے گی، اور نہ ہی وہ ان کے آگے رو کر کوئی بھیک مانگے گی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لالچی انسانوں کے دلوں میں کبھی رحم نہیں آتا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے دل کو پتھر کی طرح مضبوط کر لیا۔ اس نے اسی رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کی الماری کھولی اور اپنا ایک چھوٹا سا پرانا بیگ نکالا۔ اس بیگ میں اس نے صرف اپنے چند ضروری کپڑے اور اپنے مرحوم باپ کی وہ ایک پرانی تصویر رکھی جو اس کے لیے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اس حویلی کی کسی بھی مہنگی چیز
کسی زیور یا کسی پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ اسے ان غاصبوں کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور اس ظالموں اور قاتلوں کی اس عالی شان حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر انتہائی تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا اور سڑکیں سنسان تھیں، لیکن صبا کے دل میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ سیدھا چلتی ہوئی اپنے باپ کے ایک انتہائی پرانے اور ایماندار خاندانی وکیل کے گھر پہنچی، جو ان کے خاندان کے تمام قانونی معاملات دیکھتا تھا۔ وکیل نے اتنی رات گئے صبا کو اس حال میں دیکھا تو وہ شدید حیران اور پریشان ہوا۔ صبا نے روتے ہوئے اسے وہ ساری حقیقت اور وہ سارا غلیظ فراڈ بتا دیا جو کامران اور شکیلہ نے مل کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ وکیل یہ سب سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے صبا کو تسلی دی کہ وہ ان ظالموں کو ان کی اصل اوقات ضرور یاد دلائے گا اور انہیں قانون کے شکنجے میں ایسا کسے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا اور حویلی میں روشنی پھیلی تو کامران اور اس کی ماں شکیلہ دیر سے سو کر الٹے۔ انہوں نے صبا کو آوازیں دیں، لیکن جب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے سارا گھر چھان مارا، اور جب انہیں صبا گھر میں کہیں بھی نہ ملی اور اس کا بیگ بھی غائب ملا تو وہ دونوں ماں بیٹے خوشی سے پاگل ہو گئے کہ صبا خود ہی ان کی جان چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اب انہیں اسے دھکے دے کر نکالنے کی ذلت بھی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ شکیلہ مہینوں بعد اپنے اس جھوٹے اور منحوس بستر سے چھلانگ مار کر اٹھی اور انتہائی خوشی سے ناچتی ہوئی گھر کے اوپری حصے کی طرف بھاگی تاکہ وہ اوپر جا کر صبا کے اس شاندار کمرے پر قبضہ کر سکے اور اپنی اس شیطانی کامیابی کا جشن منا سکے۔ وہ اتنی خوش اور اتنی پرجوش تھی کہ اسے اپنے قدموں پر قابو ہی نہیں رہا۔ لیکن قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ چلتی ہے تو انسان کی ساری شیطانی مکاریاں اور اس کا سارا جھوٹا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ شکیلہ جیسے ہی ماربل کی وہ چمکدار سیڑھیاں تیزی سے چڑھ رہی تھی، خوشی اور جلد بازی میں اس کا پاؤں سیڑھی کے اس انتہائی تیز کنارے سے بری طرح پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے منہ سے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ ان اونچی سیڑھیوں سے قلا بازیاں کھاتی ہوئی انتہائی بے دردی سے نیچے آ گری۔ اس کا سر اور اس کی کمر زور سے نیچے والے سخت فرش پر ٹکرائے۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی ایک تیز آواز پورے گھر میں گونجی اور شکیلہ وہیں خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ کامران ناشتہ کر رہا تھا۔ اپنی ماں کی یہ دل خراش چیخ سن کر وہ اپنا کھانا چھوڑ کر دیوانہ وار بھاگا اور اپنی ماں کو اس طرح خون میں نہایا ہوا اور بے حس و حرکت زمین پر پڑا دیکھ کر وہ چیختا ہوا اور روتا ہوا اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال کر اسی پرائیویٹ ہسپتال لے کر بھاگا جہاں انہوں نے چند ماہ پہلے وہ جھوٹا اور مکارانہ ڈرامہ رچایا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے ایمرجنسی میں شکیلہ کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا اور کئی گھنٹوں کے ایک طویل اور پیچیدہ آپریشن کے بعد باہر آ کر کامران کو وہ اندوہناک خبر دی جس نے اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجاڑ دی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے بتایا کہ سیڑھیوں سے اس قدر
برے طریقے سے گرنے کی وجہ سے تمہاری ماں کی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر اور کئی جگہوں سے ٹوٹ چکی ہے، اور ان کے دماغ کی وہ اہم نس بھی بری طرح پھٹ گئی ہے جو جسم کو کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اب ایک حقیقی، سچا اور انتہائی شدید فالج ہو گیا ہے، اور اب وہ زندگی بھر کے لیے بستر مرگ پر مکمل طور پر محتاج ہو گئی ہیں، اور اب وہ اپنی باقی کی ساری زندگی کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی کبھی بول سکیں گی۔ یہ سن کر کامران کے ہوش اڑ گئے اور وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، لیکن ابھی اس کی تباہی کا صرف آغاز ہوا تھا۔ دوسری طرف جب کامران اپنی ماں کو ہسپتال میں اسی حالت میں چھوڑ کر وہ وراثت کے تمام کاغذات لے کر اپنی اس جائیداد کا قانونی مالک بننے کے خواب سجاتے ہوئے شہر کے اس سب سے بڑے بینک اور جائیداد کے سرکاری دفتر پہنچا تو وہاں کے اعلیٰ مینیجر نے ان کاغذات کو بغور دیکھا اور پھر انتہائی حقارت سے وہ سارے کاغذات کامران کے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ دستخط شدہ کاغذات اب صرف اور صرف ایک ردی کا ٹکڑا ہیں، کیونکہ حکومت کے نئے اور سخت قانون کے مطابق کسی بھی قسم کی جائیداد کی منتقلی کے لیے اصل مالک کے لائیو بائیو میٹرک انگوٹھے کے نشان، ان کی تازہ تصویر اور ان کی ذاتی اور جسمانی موجودگی انتہائی لازمی ہوتی ہے، جو صبا نے کبھی نہیں دی تھی۔ اس لیے ان پرانے دستخطوں کی قانون کی نظر میں اب کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور یہ منتقلی مکمل طور پر ناممکن اور غیر قانونی ہے۔ کامران کی وہ ساری شیطانی خوشی، وہ سارا جھوٹا غرور اور وہ ساری مکاری ایک ہی لمحے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ اسے اپنا مستقبل ایک انتہائی تاریک اور بھیانک غار کی طرح نظر آنے لگا۔ اسی وقت بینک کے مینیجر نے اسے ایک اور لفافہ پکڑایا جو صبا کے اس خاندانی وکیل نے بھیجا تھا۔ صبا نے وکیل کے ذریعے کامران اور اس کی ماں پر کروڑوں روپے کے دھوکہ دہی، فراڈ اور قتل کی سازش کا ایک انتہائی سنگین مقدمہ درج کروا دیا تھا، اور پولیس اب انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب کامران کے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر بچا تھا اور نہ ہی کوئی دولت بچی تھی۔ وہ سڑکوں پر ایک بھکاری کی طرح دھکے کھا رہا تھا اور جیل جانے اور پولیس کے خوف سے کتوں کی طرح چھپتا پھر رہا تھا، جبکہ اس کی وہ ظالم اور مکار ماں اپنے اس سچے اور حقیقی فالج کے ساتھ اسی ہسپتال کے ایک انتہائی سستے اور گندے بستر پر پڑی اپنی ان تمام گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اور ہر روز اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی، لیکن موت بھی اسے نہیں آ رہی تھی، اور اب اس کی خدمت کرنے والی، اس کی غلاظتیں صاف کرنے والی اور اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے والی کوئی معصوم اور نیک دل صبا اس کے پاس موجود نہیں تھی جو اس کا دکھ بانٹ سکتی۔ وہ دونوں ماں بیٹے اپنی اس اندھی ہوس، اپنے لالچ اور اپنی اس غلیظ مکاری کے جال میں خود ہی اتنی بری طرح پھنس چکے تھے کہ ان کے پاس اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور یہ قدرت کی لاٹھی کا وہ بے آواز اور عبرتناک انجام تھا جو اس نے ان ظالموں کے لیے چنا تھا جو دوسروں کا حق مارتے ہیں اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں
یہ ایک انتہائی عظیم اور لازوال سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی مکار اور چالاک کیوں نہ ہو، وہ قدرت کے انصاف اور اس کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ سچائی اور معصومیت ہمیشہ جیتتی ہے، اور لالچ کا انجام ہمیشہ اور ہر حال میں ایک بہت بڑی تباہی، ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ سبا نے اپنی سچائی اور صبر سے اپنی جائیداد اور اپنا وقار دوبارہ حاصل کر لیا، اور وہ اب اپنے باپ کے ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، جبکہ ظلم اور فریب کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ سبا کی حویلی میں اب دوبارہ روشنی تھی، لیکن وہاں اب کسی مکار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف انصاف اور انسانیت کا راج قائم ہو چکا تھا، جو ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ ادھر شکیلہ ہسپتال کے اسی بستر پر پڑی رہ گئی جہاں وہ کبھی ہلنے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی اپنی انگلی تک نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی، اور اس کی آنکھوں سے صرف پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب بھی کوئی نرس اسے کھانا کھلانے آتی تو اسے سبا کے وہ نرم ہاتھ یاد آتے جو اسے کتنی شفقت سے کھانا کھلاتے تھے۔ شکیلہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ کسی معصوم کے دل کو دکھانے اور اس کا حق مارنے کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ قدرت نے اسے اسی بیماری میں جیتے جی قید کر دیا تھا جس کا اس نے ایک پاک باز لڑکی کو بے وقوف بنانے کے لیے سہارا لیا تھا۔ یہ کہانی پورے شہر میں ایک مثال بن چکی تھی، اور لوگ جب بھی جائیداد کے جھگڑوں یا لالچ کی باتیں کرتے تو وہ کامران اور شکیلہ کے اس عبرتناک انجام کو ضرور یاد کرتے۔ سبا نے اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی خوشی دولت یا جائیداد پر قبضہ کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ دلوں کو جیتنے اور معصوموں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے سے ملتی ہے۔ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن انصاف کے سورج کے سامنے ختم ہونا ہی پڑتا ہے، اور قدرت کا یہ اٹل قانون دنیا کے ہر ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ سبا اب ایک کامیاب اور باوقار خاتون کے طور پر جانی جاتی تھی، اور اس کا نام شہر میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ اس کے باپ کی روح بھی یقیناً اپنی بیٹی کے اس کردار اور اس کے اس عزم کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی۔ سبا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ شرافت اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور رب کی عدالت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔